Dr. Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ اتوار کا دن تھا۔ حنا اور نروز نے پورے گھر میں ہلچل سی مچا رکھی تھی۔ بلقیس خوشی خوشی کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد بلقیس نے بہت محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ بلقیس کا شوہر ورثے میں کافی جائیداد چھوڑ گیا تھا، جس میں ایک مارکیٹ بھی تھی۔ اس سے وصول ہونے والے کرائے سے بلقیس کے گھرانے کا خرچہ بآسانی نکل جاتا تھا۔ بلقیس کے سب سے بڑے بیٹے سمسام کی عمر 23 برس تھی۔ اسے گریجویشن کیے 1 سال گزر چکا تھا۔ اس سے 1.5 سال چھوٹا بیٹا نروز اور ایک بیٹی حنا تھی جو نروز سے 2 سال چھوٹی تھی۔ دوپہر کے 12 بجے ہوئے تھے۔ حنا اور نروز ویڈیو گیم لگائے چھٹی کے دن کو انجوائے کر رہے تھے۔ نروز 2nd ایئر میں تھا اور حنا 1st ایئر میں تھی۔ بلقیس کچن سے ہاتھ خشک کرتی ہوئی آئی اور نروز کی طرف متوجہ ہوئی۔ نروز، سمسام صبح 10 بجے سے اپنے دوست کی طرف گیا ہے۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا کہ کب تک آئے گا؟ سمسام کہہ رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ نروز نے جواب دیا۔ نروز، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے سمسام بھائی کہا کرو، وہ تم سے 1.5 سال بڑا ہے۔ بلقیس نے کرخت لہجے میں کہا۔ امی، ہم میں سے چھوٹا بڑا کون ہے یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ہم تو اب یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پکے دوست ہیں اور دوستوں میں یہ تکلفات نہیں ہوتے۔ نروز کی یہ باتیں سن کر بلقیس مسکرا دی۔ اچھا بھائی، جیسے بھی رہو، خدا تمہارے اس پیار کو قائم رکھے۔ ادھر سمسام ٹریفک کے بیچ کھلی سڑک پر اپنے دوستوں کو اپنی موٹر بائک پر کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ کبھی وہ اپنے گھٹنے زمین پر لگاتے ہوئے تیز رفتار موٹر بائک کو ترچھے رخ میں زمین کے قریب لے جاتا اور کبھی اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے چلتی موٹر بائک پر الٹا لیٹتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو اوپر کی طرف موڑ لیتا۔ دوستوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی سمسام کی اس کرتب بازی پر حیران تھے۔ گھر والے سمسام کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 بج گئے تو پریشانی سے بلقیس کی جان کو بن گئی۔ سمسام نے 2 گھنٹوں کا کہا تھا، اسے اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ امی، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، اسے دوستوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ ابھی یہ الفاظ نروز کی زبان پر تھے کہ سمسام بے ڈھنگی چال کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی طرف سے سیدھا چلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بلقیس غصے سے سمسام کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بس امی، میرے چند قریبی دوست آ گئے تھے، انہوں نے مجبور کر دیا۔ بیٹا، دوستوں سے ضرور ملو، میں یہ نہیں کہتی، لیکن مجھے بتا کر جایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ وقت پر گھر واپس آ جاؤ۔ بلقیس نے سمسام کو سمجھایا تو سمسام نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا بابا، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نروز اور حنا کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک؟ یار، تم نے اتنی دیر لگا دی، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نروز نے خفت سے کہا، آئی ایم سوری بھائی، میری توبہ جو آئندہ بغیر بتائے کہیں جاؤں۔ یہ کہہ کر سمسام بے ڈھنگے انداز میں چلتے ہوئے کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھا تو بلقیس نے فوراً اس کے گھٹنے کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیسے چل رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ گھٹنے پر موچ سی آ گئی ہے، جس سے ہڈی پہ ہڈی چڑھ گئی ہو۔ ایک جھٹکا ماروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ جھوٹ سمسام کی زبان سے اٹک اٹک کر نکل رہا تھا۔ نروز نے شرارتاً ترچھی نظر سے سمسام کی طرف دیکھا تو سمسام نے اسے آنکھ لگا دی۔ او میرے خدایا، ایک تو اس لڑکے نے میری آدھی جان نکال رکھی ہے۔ بلقیس نے اپنا سر پٹک دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔
کھانے کے بعد حنا اور بلقیس برتن اٹھا کر کچن کی طرف چل دی اور کچن کی سیٹنگ کرنے لگی، اور سمسام ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے اٹھ کر صوفے پر دراز ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد نروز ہاتھ میں دوا اور روئی لیے سمسام کی طرف بڑھا۔ چلو جلدی سے دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے، ویسے یہ تم اچھا نہیں کرتے، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، محض چند منٹوں کی تفریح کے لیے تم خود کو داؤ پر لگا دیتے ہو۔ وہ سمسام کو سمجھا رہا تھا، لیکن سمسام مسکراتے ہوئے مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بہت سا پیار تھا، وہ دل ہی دل میں رشک کر رہا تھا کہ اسے سب کتنا چاہتے ہیں، اور اس کا اپنا دل بھی محبت سے سرشار تھا۔ اپنی ماں اور بہن بھائی اس کی کمزوری تھے، حنا تو دونوں بھائیوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ چھوٹی سی فیملی ہی بلقیس کی جنت تھی، جس میں محبت اور خلوص کی پرسکون لہریں بہتی رہتی تھیں۔ اگلے روز حنا اور نروز کالج چلے گئے۔ سمسام بھی صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوا، جہاں بیٹھ کر وہ کرائے پر دی ہوئی دکانوں اور اپنی ٹیکسی کے طور پر چلنے والی گاڑیوں اور زمینوں کا حساب کتاب رکھتا تھا۔ سمسام اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ملازم اکرم، جو اکثر زمینوں کی چھان بین کرتا تھا، اندر داخل ہوا۔ آؤ اکرم بیٹھو، سمسام نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اکرم سے مخاطب ہوا، اکرم، گزشتہ 2 سالوں سے ہم میں سے کسی نے بھی حویلی کا چکر نہیں لگایا۔ سمسام کی بات سن کر اکرم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی انگشت کو اپنی کن پٹی پر پھیرتے ہوئے کہا، یہ حویلی 200 سال سے آباء و اجداد کو ورثے میں ملی ہے۔ شہر سے بہت دور جہاں یہ حویلی ہے، وہاں تو کئی کلومیٹر تک کسی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور جنگلی جھاڑیوں اور انتہائی سنگلاخ زمین کی وجہ سے وہاں گاڑی بھی نہیں چل سکتی۔ وہ جگہ تو خوفناک جنگلی جانوروں کا گھر بن چکی ہے، سانپ اور بچھو تو وہاں اتنے ہیں کہ میں تو کبھی وہاں جاؤں ہی نہ۔ اکرم، جو کچھ بھی ہے وہ حویلی ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے، ہمیں تو ہر حال میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ حویلی ہمارے خاندانی ورثے کی بہت بڑی یادگار ہے، وہاں تو آج بھی ہر چیز ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے 100 سال پرانی تھی۔ سمسام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رات 8 بجے کے قریب سمسام گھر پہنچا تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ بلقیس نے بہت قیمتی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی۔ حنا اور نروز مسکراتے ہوئے سمسام کے قریب آئے۔ بوجھو تو جانے، سمسام نے مسکراتے ہوئے کیلنڈر کی طرف دیکھا تو ولولہ انگیز انداز میں بلقیس کی طرف بڑھا۔ او، آج میری پیاری سی امی کی برتھ ڈے ہے، خدا ہماری امی کو لمبی عمر دے۔ حنا اور نروز بلقیس اور سمسام کا ہاتھ پکڑ کے انہیں میز کے قریب لے گئے۔ میز ایک خوبصورت کیک کے ساتھ رنگا رنگ سامان سے بھرا ہوا تھا۔ خلوص کے لمحات سے بھرے اس خوشگوار ماحول میں بلقیس اپنی اولاد کے بیچ بیٹھی یہ خوشیاں سمیٹ رہی تھی۔ بھینی بھینی موسیقی کے سر فضا میں ابھر رہے تھے۔ اسی پر رونق ماحول میں کب 9 بج گئے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ایک پیالی چائے وہ سب ہاتھ میں اٹھائے کارپٹ پہ بیٹھ گئے۔ وہ گپ شپ میں مصروف تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ نروز دیکھنے کے لیے اٹھنے لگا تو سمسام تیزی سے اٹھا۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر سمسام کمرے سے باہر نکلا۔ سمسام نے دروازہ کھولا تو دروازے کے قریب سبز چولا پہنے انتہائی پاک باز بزرگ کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ سمسام کی نگاہیں عزت و تکریم سے چوب گئیں۔ بزرگ نے انتہائی صوفیانہ انداز میں کہا، یہاں سے گزر رہا تھا، پیاس لگ گئی، ایک گلاس پانی پلا دو گے؟ آپ اندر آ کر پانی پی لیں۔ سمسام کی بات سن کر وہ بزرگ اندر آ گئے۔ بلقیس نے بزرگ کو دیکھا تو اس نے سمسام کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں بہت عزت سے بٹھایا۔ امی جان، انہوں نے پانی مانگا تو میں نے کہا کہ آپ اندر آ کر پانی پی لیں۔
سمسام نے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلقیس نے بزرگ بابا کو پانی پلایا۔ بابا نے پانی پیا اور سمسام سے مخاطب ہوئے، ذرا ایک چٹکی نمک کی لانا۔ سمسام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑا سا نمک لے آیا اور اسے بابا کے سامنے پھیلا دیا۔ بابا سمسام کے ہاتھ سے نمک اٹھانے لگے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے عجیب سی کپ کپاہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ ان کی نگاہوں میں وسوسوں کی آگ جھانکنے لگی۔ بلقیس گھبرا گئی۔ کیا ہوا بابا جی؟ بابا نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں اکڑا لیا اور اپنی دہشت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کو سمسام کے چہرے پر گاڑ دیا۔ بابا جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ایک ماں کے بعد مر جائے گا، لیکن مر کر بھی نہیں مرے گا۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ بابا کے یہ الفاظ سن کر بلقیس نے اپنا دل تھام لیا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ بابا جی، کسی کے لختے جگر کے بارے میں ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اگر بزرگ سمجھ کر آپ کی عزت کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیں ان وسوسوں کے چکر میں ڈال کر اپنا کوئی مفاد حاصل کریں۔ ہم اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بابا تحمل سے کھڑے ہو گئے۔ تو ماں ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے، خدا تجھے حوصلہ دے۔ یہ کہہ کر بابا سر جھکائے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ بلقیس اور اس کی فیملی نے بابا کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن بلقیس کافی ڈپریس ہو گئی۔ سمسام دروازہ بند کر کے بلقیس کے قریب آیا۔ ماں، یہ جو فقیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تو عادت ہوتی ہے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنا۔ چلیں اب جلدی سے اپنا موڈ اچھا کریں۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے سمسام کے سر پر پیار دیا۔ خدا میرے بیٹے کی عمر دراز کرے، میں نے کوئی وہم نہیں کیا۔ ہنا اور نروز نے بھی لاڈ کرتے ہوئے بلقیس کے کندھوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ تیسرے روز بلقیس، نروز، سمسام اور ہنا سب ناشتہ کر رہے تھے کہ سمسام کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ سمسام نے کال ریسیو کی تو اس کے چہرے پر حیرت و پریشانی کے تاثرات عیاں ہونے لگے۔ سمسام نے پریشان کن لہجے میں کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود حویلی جا کر پتہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل کا بٹن بند کر دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ یہ حویلی کی کیا بات ہو رہی ہے؟ بلقیس نے پریشانی میں کہا۔ میرے دوست کا فون تھا، وہ بہت عجیب بات کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ ہماری حویلی ہے، سفر کے دوران وہاں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رات کی تاریکی میں پوری حویلی کو روشن دیکھا ہے۔ اس کے مطابق وہ حویلی آباد ہے۔ سمسام کی پیشانی پر تعجب کی لکیریں کھنچ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری حویلی میں رہائش پذیر ہو اور ہمیں علم نہ ہو؟ وہاں تو بجلی کا نظام بھی نہیں ہے۔ بلقیس نے حیرت اور پریشانی سے کہا۔ امی، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میرے اس دوست نے حویلی کے باہر مشعلیں سلگتی دیکھی ہیں۔ سمسام نے کہا۔ مشعلیں؟ بلقیس اور ہنا نے تعجب خیز انداز میں سمسام سے پوچھا۔ نروز نے تضحیک آمیز انداز میں سمسام کی طرف دیکھا۔ تمہارا دوست تم سے مذاق کر رہا ہے۔ اس دور میں کوئی پورا شہر چھوڑ کے آگ جلا کے ایسی حویلی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ نروز، اس بات کو تم مذاق میں نہ ٹالو۔ میرے دوست نے کوئی مذاق نہیں کیا۔ میں 1-2 روز تک خود حویلی جاؤں گا، سمسام نے کہا۔ رات کے 10 بجے تو ہنا اور نروز اور سمسام اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ بلقیس پورے گھر کے لاک چیک کر رہی تھی۔ دسمبر کی رات تھی۔ شدید سردی کی ٹھٹری فضا میں ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھند کے سفید غبار نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جانوروں کی خوفناک آوازیں اور ان کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب
بلقیس بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ سمسام اپنے کمرے میں بے خود سو رہا تھا۔ 0 وولٹ کے ملگیجی روشنی میں سمسام اپنے بازو سے اپنے چہرے کو چھپائے نیند کی دنیا میں مست تھا کہ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلی دستک ہوئی تو سمسام نے بے خوابی کی حالت میں بے چینی سے کروٹ بدلی، لیکن پھر دوسری تیسری دستک پر وہ نیند سے بیدار ہو گیا۔ کون ہے بھائی؟ یہ کہہ کر سمسام اپنے بستر سے اٹھا۔ دستک کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ سمسام ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سمسام نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ سمسام نے سہمی ہوئی نگاہیں چاروں طرف گھمائیں، لیکن دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ بند کر لیا اور ڈرے ڈرے انداز سے اپنے بستر کی طرف بڑھا، اور پھر تیزی سے اپنے بستر میں گھس کر اپنے منہ پر چادر اوڑھ لی۔ چند ہی ساعتوں میں اس کی نگاہیں بوجھل ہونے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے ہوئے سمسام کے پپوٹے کانپنے لگے۔ وہ کوئی پر اسرار خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں بھی رات کی وہی تاریکی تھی۔ سمسام اپنی آبائی حویلی کے باہر کھڑا تھا، جس کے دروازے کے دونوں اطراف مشعلیں جل رہی تھیں۔ اسی اثنا میں ایک انتہائی خوبصورت دوشیدہ نمودار ہوئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ وہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلی اور سمسام کی طرف بڑھنے لگی۔ سمسام جیسے اپنی ہی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ وہ سمسام کے قریب آئی اور اس نے اپنی سرسراتی آواز میں سرگوشی سی کی، حویلی آؤ، یہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، دیکھو یہاں خون سے دیے جلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کی طرف بڑھنے لگی اور سمسام بدحواسی کی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد الٹے رخ میں چلتے چلتے وہ لڑکی حویلی میں داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ سمسام اس کے پیچھے حویلی میں داخل ہوتا، اس پر سوتے میں دباؤ کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ وہ منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکالنے لگا اور پھر جھٹکے سے اس نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکال دیا۔ اپنی آنکھیں کھول کر اس خوفناک تحیر سے باہر آ گیا۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں محسوس کیا تو اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا، لیکن ایک انجانا سا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اگلے روز صبح اٹھتے ہی سمسام نے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا اور بلقیس کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے تیزی سے ناشتہ کیا۔ سمسام، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم وہاں اکیلے نہ جانا، کہیں تمہاری دوست کی بات سچ ثابت ہو گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، نروز نے سمسام سے کہا۔ نہیں نروز، تم مما اور ہنا کے پاس رہو، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوئی بھی تو میں سوچ بچار سے کام لوں گا، تم پریشان مت ہو، میں انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سمسام وہاں سے چل دیا۔ سمسام اپنی گاڑی کو بہت تیز دوڑا رہا تھا۔ 7 گھنٹوں کے طویل فاصلے کے بعد سنگلاخ راستوں پر مشتمل وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا جہاں وہ حویلی تھی۔ انسانوں کی آبادی سے دور خاردار درختوں اور جنگلی جھاڑیوں پر مشتمل اس ویران علاقے میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ ایک طویل فاصلے کے بعد سمسام کی جیپ ایک انتہائی پتھریلے راستے پر ہچکولے کھانے لگی۔ وہ راستہ سیدھا اس حویلی کی طرف جاتا تھا جو دور سے ہی جگمگا رہی تھی۔ حویلی کو اس طرح روشن دیکھ کر سمسام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس پتھریلے راستے کے دونوں اطراف جنگلی خاردار جھاڑیاں تھیں۔
سمسام نے حویلی کے نزدیک جیپ روکی تو اس کے اندر وہی انجانا سا خوف بیدار ہو گیا جو اس نے خواب میں محسوس کیا تھا۔ پہلے کبھی بھی اسے اپنے حویلی آتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج ایک عجیب سے خوف سے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ باہر دروازے کے دونوں طرف 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ اس پراسرار ماحول سے سمسام کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف موج زن ہونے لگا۔ وہ کچھ دیر سراسیمہ نگاہوں سے حویلی کو دیکھتا رہا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں مزید متجسس ہو گئی۔ حویلی کی دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشعلیں نصب تھیں اور اس کے علاوہ جگہ جگہ موم بتیاں اور دیے روشن تھے۔ سمسام ان راستوں پر چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ حویلی کے کمرے سامان سے بالکل خالی کھنڈر کی طرح ویران تھے۔ سمسام اسی پریشانی کی کیفیت میں چلا جا رہا تھا کہ ایک دم خونخوار چمگادڑوں کا ایک غول اس پر جھپٹ پڑا۔ سمسام کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ اس نے خود کو ان خونخوار چمگادڑوں کی یلغار سے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا پورا وجود زخمی ہو گیا۔ آخر اس نے برقی صورت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ خونخوار چمگادڑوں کا غول خوفناک آوازیں نکالتا ہوا سمسام کے پیچھے ہوا کو چیر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سمسام کا پیر کہیں اڑا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے خوف اور دہشت سے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ وہ کمرہ اتنا پراسرار تھا کہ سمسام کے اندر اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ کمرہ آگ کے استعمال سے اس قدر روشن تھا کہ دسمبر کے مہینے میں سمسام کا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی گونج تھی، ایک لرزہ پیدا کرنے والی پھونکار جو ہوا میں مسلسل سفر کر رہی تھی۔ سمسام کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دور فاصلے پر بڑے سے حصے میں دہکتی آگ کے قریب کوئی چیز چمک رہی ہے، لیکن آگ کے دھوئیں میں اسے یہ سب کچھ مدھم دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی ہتھیلیوں پر زور دیتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا اور حوصلے کا ایک لمبا سانس کھینچ کر اس چمکتی ہوئی چیز کی طرف بڑھا۔ کمرے میں پڑی ہر چیز طلسماتی تھی، جسے حیرت سے دیکھتا ہوا سمسام آگے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ یکلخت اس کے پیر سے کوئی چیز ٹکرائی اور آگے کی طرف لڑک گئی۔ سمسام نے جھک کر اس چیز کو اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ انسانی کھوپڑی تھی۔ سمسام نے دہشت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن اس نے خود میں حوصلہ پیدا کیا اور چلتا رہا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جسے وہ آگ کا دھواں سمجھ رہا ہے وہ دھواں نہیں، ایک سفید غبار ہے جس نے اس حصے کو دھندلا رکھا تھا۔ جوں جوں سمسام آگے بڑھ رہا تھا وہ غبار ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ سمسام کے قدم رک گئے۔ وہ سرتپا ساکت ہو کر رہ گیا۔ اس کے قدم ایک انتہائی بھیانک انسان کے قریب جا کر رک گئے۔ وہ گردن اکڑائے آسن مارے بیٹھا ہوا تھا۔ بھیانک شخص آنکھیں بند کیے مست تھا۔ وہ غالباً مجوسی تھا اور اپنے آگ دیوتا کی پرستش میں مگن تھا۔ سمسام حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے تھپکی دی۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔